لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم مصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم، وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. صلوات پر محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ اسراء کی یہ آیت نمبر 26 ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ اپنے ذوی القربہ اور اپنے جو فیملی ممبرز ہیں آپ ان کو ان کا حق ادا کر دیجئے، وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اپنے ریلیٹیوز کے علاوہ جو مسکین ہیں اور جو ضرورت مند ہیں اور جو راستے میں رہ گئے ہیں، جن کا جو اپنے وطن سے دور ہیں، ان کو بھی ان کا حق ادا کر دیجئے. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور اسراف کرنے والوں میں اسراف نہ کیا جائے. اسراف جو ہے وہ انسان اس سے اجتناب کرے اور ویسٹ نہ کرے چیزوں کو. تو یہ جب آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے بظاہر 7 ہجری میں یہ آیت جب نازل ہوئی، تو پروردگار عالم کے حکم کے مطابق سرور کائنات نے اپنی بیٹی جناب سید کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو صلوات پڑھیں. آپ کو بلایا اور بلانے کے بعد آپ کی خدمت میں جو زمین یہودیوں سے آپ کو ملی تھی کہ جس کا نام فدک تھا، وہ جناب زہرا کو عطا کر دی، اور عطا کرنے کے بعد جو ایک قبالہ اور ایک ایگریمنٹ بھی لکھ کر دیا کہ میں اپنی بیٹی کو اپنی زندگی میں عطا کر رہا ہوں. چونکہ یہ ایام ذکر جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، 13 سے لے کر 3 تک انشاءاللہ جو ہے وہ یہ ایام رہیں گے، اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ آج اور آنے والی مجالس اور مخصوصاً نیکسٹ جو تھرسڈے نائٹس ہوں گی اس کے اندر انشاءاللہ خطبہ فدق کو آپ کے سامنے کچھ اس کی سرخیاں، کچھ اس کی جو ہے وہ اہم پوائنٹس اور باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے. آج جو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ منظر، وہ سیناریو ہے کہ جس میں جو ہے وہ خطبہ بی بی جا کر ارشاد فرمانے جا رہی ہیں اور تاریخ نے کیا بیان کیا. تو میں اپنی بات کا آغاز اس آیہ کریمہ سے کر رہا ہوں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسالت مآب نے اپنی زندگی میں فدق نامی زمین کو اپنی بیٹی کو ہبہ کر دیا، دے دیا ایز اے گفٹ، جو ہے وہ رسالت مآب نے دے دیا اور بی بی نے اس کو لے لیا. اینڈ the holy prophet wrote it for her. ریٹن ایگریمنٹ تھا. انشاءاللہ اس کی اہمیت بعد میں بیان ہوگی کہ جب دلیل مانگی گئی تو بی بی نے کیا پیش کیا. خیر جناب، اس بات کے اوپر آتے ہیں. تفسیر قمی ایک مشہور تفسیر ہے، بہت معتبر تفسیر ہے، چھٹے امام سے اس کے اندر روایت ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب یہ علی ابن ابراہیم قمی فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ فآتِ ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، تو چھٹے امام سے جب پوچھا گیا تو امام نے اس طرح فرمایا. کون فرما رہا ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام فرما رہے ہیں. مخصوصاً میرے بچے ان سب باتوں کو یاد رکھیں. خطبہ فتح کے حوالے سے آپ سنتے رہتے ہوں گے، مختلف مضامین آپ کے ذہن میں ہوں گے، لیکن باتوں کو ریفریش کرنا بہت ضروری ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا پوائنٹ ہو کہ جو آپ کو یاد رہ جائے اور آپ اپنے ذہن میں اس کو محفوظ رکھیں تاکہ اگر کہیں گفتگو ہو تو آپ بیان کر سکیں. امام فرماتے ہیں لما بویع ابی بکر واستقام له الامر على جميع المہاجرین والانصار بعث الى فدک. جب ابو بکر اور عمر کی نے جب حکومت کو اسٹیبلش کر لیا، لوگوں نے ان کی بیعت کر لی
and once they all pledged allegiance and once their authority was established, تو ہوا کیا؟ اب جو ہے انہوں نے کیا کیا؟ استقام لہ الامر، جب امر جو ہے وہ مضبوط ہو گیا ان کے لیے، علی جمیع المہاجرین والانصار، یہ جو لڑائیاں ہوئی سقیفہ میں مہاجرین انصار اور ہم بنیں گے اور وہ بنے گا، جب سب کچھ ختم ہو گیا تو بعث الی فدک، تب جو ہے ان لوگوں نے فدک لینے کے لیے بھیجا، فدک کی طرف جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بھیجا. فاخرج، very important to remember, point to be noted، فاخرج، ان لوگوں نے نکلوا دیا کس کو؟ وکیل فاطمہ بنت محمد، جناب زہرا کے وکیل، جناب زہرا کی طرف سے معین لوگ، مدینے سے باہر یہ جگہ ہے، لہٰذا جناب زہرا بار بار نہیں جا سکتی ہیں، لہٰذا جناب زہرا نے اپنی جگہ پر ایک وکیل معین کیا، ایک شخص کو معین کیا کہ وہ وہاں پر امور کو دیکھیں گے. جناب زہرا کے کارندے نوکر چاکر وہاں کام کرتے تھے. فاخرج، امام فرما رہے فاخرج وکیل فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ منہا، فدک سے جو ہے اس زمین سے، اس فارم کہہ لیں، اس زمین سے کہہ لیں، جناب زہرا کے وکیل کو نکال دیا گیا. فجاءت فاطمہ، اب جب یہ خبر جو ہے جناب زہرا کے پاس پہنچی تو بی بی جو ہے وہ علیہ السلام الی ابی بکر، تب بی بی جو ہے وہ ابی بکر کے پاس آئی ہیں، مسجد میں آئی، وہ کیسے آئیں وہ ابھی ہم خطبے میں آپ کو بیان کریں گے. اور پھر جب اپنا بیان اور اپنا جو ہے مدعا بی بی نے جو ہے سامنے رکھا تو ابو بکر نے یہ کہا فقال لها ہاتی علی ذلک شہودا، آپ اپنی بات پر کہ یہ فدک آپ کا ہے اور آپ کے بابا نے دیا تھا شاہد لے کر آئیے، گواہ لے کر آئیے. تو یہ باقاعدہ روایات آپ کے سامنے تفسیر قمی سے میں عرض کر رہا ہوں، بہت ساری دیگر جو ہے وہ کتب میں بھی لکھا ہے. اب یہ جو خطبہ ہے مختلف کتابوں میں بی بی کا خطبہ مشہور لکھا ہوا ہے، خطبے سے پہلے راوی نے وہ انداز بیان کیا ہے کہ جس انداز سے بی بی اپنے گھر سے نکل کر مسجد تشریف لے کر آ رہی ہیں. راوی کہتا ہے کہ انہو لما اجتمع، اس وقت کے جب، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ گھڑی کام نہیں کر رہی ہے تو میرے خیال سے 5-10 منٹ ہوئے ہوں گے، پتہ نہیں مجھے، 10 منٹ ہوئے ہوں گے. تو یہ انہو لما اجمع ابو بکر، کہ جب ابو بکر اور عمر نے جو ہے یہ بات طے کر لی علی منع فاطمہ، کہ فاطمہ کو منع کر دیا جائے کس چیز سے؟ فدک سے، علیہ السلام. وبلغها ذلك، اور جب منع کر دیا گیا تب جا کر جناب زہرا کو بتایا گیا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے فیصلے لے لیے جاتے ہیں، اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ لے لیا گیا ہے، حکومت نے بیٹھ کر یہ فیصلہ لے لیا، اب جا کر کوئی مشورہ نہیں ہوا، کوئی رائے نہیں ہوئی، اور یہ جو ڈکٹیٹرشپ تھی وہ اس طرح سے جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو رہی تھی کہ جناب زہرا کے وکلا کو وہاں سے نکلوایا گیا. راوی کہتا ہے کہ یہ جب کام ہوا تو وبلغها ذلك، کس نے ابلاغ کیا؟ بظاہر مسجد سے کوئی نہیں گیا، بظاہر حکومت کی طرف سے کوئی نہیں گیا، بلکہ وہ وکیل جو مسجد، وہ جو فدک سے نکالا گیا تھا، وہ خود جناب زہرا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم کو حکومت نے زمین سے نکال دیا ہے. جب جناب سیدہ کو یہ بات پتا چلی تو لاثت خمارها علی رأسها، اب یہاں پر بہت بڑا پیغام بھی ہے ہماری خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے، کہ جناب زہرا اب جب گھر سے نکلنا چاہتی ہے تو کس انداز سے اور کس شأن سے آپ گھر سے نکل رہی ہیں تاکہ آپ اس مقدمے کو رکھ سکیں سامنے اور اپنے حق کو واپس مانگ سکیں. تو اب لاثت خمارها علی رأسها، بی بی نے کیا کیا؟ اچھا یہاں پر ایک پوائنٹ اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں، انہو لما اجمع ابو بکر وعمر علی منع فاطمہ، کہ جب یہ طے ہو گیا کہ جناب زہرا سے فدک کو لے لیا جائے گا، ٹھیک ہے، جناب زہرا سے فدک کو لے لیا جائے گا. کیا طے ہو رہا ہے؟ دیکھیے اب چونکہ اب آپ ان حساس لمحات میں اور ان حساس باتوں میں آپ کو ایک ایک پوائنٹ کو نوٹ کرنا پڑے گا. بات کیا ہو رہی ہے کہ منع کیا گیا، لے لیا گیا جناب زہرا سے فدک کو، ٹھیک، منع کیا گیا، لے لیا گیا. یہاں پر ابن حجر عسقلانی کی، چونکہ بہرحال یہ بڑے مشہور ہیں اور سوائق محرقہ میں اس عبارت کو، تعبیر کو لکھا ہے سنیوں کے بڑے عالم دین نے، کہ ابو بکر نے فدک کو بی بی سے لیا، بی بی کے ہاتھ سے نکالا گیا، بی بی کے پوزیشن سے نکالا گیا. خود امیر المؤمنین نہج البلاغہ میں جب اپنے معین کردہ گورنر کو، عثمان بن حنیف کو، آپ خط لکھتے ہیں اور خط میں لکھتے ہیں کہ بھئی تم نے، میں نے سنا ہے کہ تم فلاں امیر شخص کے گھر پہ دعوت پہ گئے اور بہت لاوش دعوت تھی، بہت لاوش جو ہے وہ ڈنر پارٹی تھی، اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور تم اپنے امام کو دیکھو کہ تمہارا امام جو ہے کس طرح سادہ زیستی
کے ساتھ سمپل جو ہے وہ زندگی بسر کرتا ہے. اس گفتگو کے دوران مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. مولا فرماتے ہیں بلا کانت فی ایدینا فدکون، کہ بے شک ہمارے ہاتھ میں فدق ہوا کرتا تھا. اور کچھ لوگ جو ہیں من کل ما اولتہ السماء فشحت علیہ النفوس قوم وصحت عنها نفوس قوم آخرین ونعم الحکم اللہ، کہ ہمارے پاس یہ فدق ہوا کرتا تھا. کچھ لوگوں کی جو ہے وہ طمع، لالچ جو ہے وہ اس سے متعلق ہوئی، دشمنوں نے ہم سے چھینا. اور نعم الحکم اللہ، اور قیامت میں اللہ ہمارے درمیان حکم کرے گا، وہ بہترین حکم کرنے والا ہے. امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں فدق ہوا کرتا تھا. اس بات پر غور کریں. روایت کیا کہہ رہی ہے کہ منع کیا گیا جناب زہرا کو فدق سے. اب یہاں پر میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ ایک قاعدہ ہے، ایک رول ہے، اور اس کو کہتے ہیں رول اور لا آف پوزیشن. قاعدہ ید کہتے ہیں اسے عربی میں. مثال کے طور پر آپ کے سامنے آپ کا موبائل رکھا ہوا ہے، اور میں آپ سے آ کر آپ کے موبائل کو چھین لوں، اور آپ سے میں یہ کہوں کہ یہ کیا دلیل ہے کہ آپ کا یہ موبائل ہے، لائیے مجھے دیجیے، تو یہ جو ہے انصاف نہیں ہوا. کوئی بھی آپ کے پاس چیز ہو، یہ میرے پاس میرا ایک ٹیب رکھا ہوا ہے، آپ آگے مجھ سے یہ ٹیب چھین لیں اور کہیں کہ لائیے دلیل لے کر آئیے آپ کا ٹیب ہے یا نہیں ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات صحیح نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ لا آف پوزیشن اور قاعدہ ید یہ کہتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ اس کی ہے، اس کو دلیل نہیں دینا ہے کہ یہ میری ہے. جو یہ چھین رہا ہے اس کو دلیل دینا ہے کہ یہ اس کی نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یعنی امام فرما رہے ہیں کانا لنا فدکن، کانا فی ایدینا فدکن، ہمارے ہاتھ میں فدق ہوا کرتا تھا. اور یہ ہمارے بلا کانت فی ایدینا فدکن، ہمارے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا. امام فرما رہے ہیں کہ بی بی کے وکیل کو باغ سے نکالا گیا، زمین سے نکالا گیا. راوی یہ کہہ رہا ہے کہ لما اجمع ابو بکر وعمر علی منع فاطمہ، منع کیا گیا ان کے وکیلوں کو، منع کیا گیا زہرا سلام اللہ علیہا کو. جب منع کیا جا رہا ہے تو جو منع کر رہا ہے وہ دلیل لے کر آئے گا کہ یہ ہمارا ہے. جس کے پاس ہے وہ دلیل نہیں دے گا یہ ہمارا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی جب آپ کے پاس کوئی چیز ہے it is already in your possession، تو آپ دلیل نہیں دیں گے. کہیں بھی آپ چلے جائیں، کسی بھی دنیا کے کونے میں آپ چلے جائیں، آپ سے دلیل نہیں مانگی جائے گی یہ آپ کے ہاتھ میں کیا کر رہا ہے. ہاں اگر کسی کے پاس دلیل ہے، پہلے میں ثابت کروں کہ صاحب یہ تو میرا فون ہے، یہ رہی اس کی رسید، یہ رہے اس کے ڈاکیومنٹس، یہ رہا اس کا جو ہے وہ گواہ. اب آپ یہ کہیں گے بھئی یہ ہمارا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں پہلے مجھے واپس کرو اب ثابت کرے تمہارا. یہ نہیں ہو سکتا. یہ غلط دلیل ہے، غلط طریقے سے جو ہے وہ مقدمہ پیش کیا جا رہا ہے. لہٰذا اب یہاں پر یہ قاعدہ ید آپ کو یاد رہنا چاہیے، یہ لا آف پوزیشن آپ کو یاد رہنا چاہیے. لہٰذا امام بھی فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارا تھا. اب جب بی بی کو یہ پتا چلا کہ یہ چھینا جا رہا ہے، ہمارے وکلا کو فدق کی زمین سے نکال دیا گیا ہے، تو اب جناب سیدہ جو ہے وہ سلام اللہ علیہا اب وہ تیار ہوتی ہیں. وہ تیار ہو کے کس طرح نکل رہی ہیں، انشاءاللہ آج جو ہے وہ انہی دو عبارتوں کو بیان کریں گے. انشاءاللہ نیکسٹ جو گفتگو ہوگی وہ کیا کہتے ہیں، کیا آپ نے بیان کیا اس پہ بات ہوگی. اب آپ کس شان سے اور کس عظمت کے ساتھ اپنے گھر سے نکل رہی ہیں، یہ اس دن جو میں نے سیرت بیان کی تھی اسی کے حوالے سے آج بھی اس تناظر میں اس بات کو دیکھیے گا کہ لا تتخمارہا علی رأسیہا، کہ بی بی نے اب آپ تیار ہو رہی ہیں، اب آپ کو باہر نکلنا ہے. تو راوی کہتا ہے کہ لا تتخمارہا علی رأسیہا. خمار کہتے ہیں اس پوشش کو، اس کپڑے کو، اس اسکارف کو کہ جو سر سے لے کر گردن اور سینے تک کے جو ہے وہ آ جائے. آیت قرآن کی آیت بھی جو ہے وہ اسی طرف اشارہ کرتی ہے. میں اس کے اوپر گفتگو کر چکا ہوں آپ کے سامنے. تو لافت یعنی اپنے آپ کو کور کیا. She covered herself with a piece of cloth, not a scarf. Scarf is quite short. وہ ایک لانگ کپڑا ہے کہ جو آپ کے سر سے لے کر گردن اور گردن سے لے کر سینے تک کے جو ہے خاتون کو چھپا لیتا ہے. اسے کہتے ہیں خمار. اس زمانے میں جو خواتین تھیں وہ خمار اوڑا کرتی تھیں. خمار یہ جو ہے وہ اس طرح کی کوشش ہوا کہ لافت، اپنے آپ کو لپیٹا. بی بی نے فوراً تیار ہوئی بی بی کہ جو ہے میں نکلوں گی اور میں اپنے حق کو بیان کروں گی. اور آپ اس کیفیت کے ساتھ لافت خمارہا علی رأسیہا. کوئی بھی یہ درس ہے ہماری خواتین کے لیے، بڑے سے بڑا مسئلہ ہو جائے، خواتین کو اپنے پردے کا بہت خیال رکھنا چاہیے. یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. بی بی جا رہی ہیں باہر اپنا مقدمہ پیش کرنے کے لیے، اپنا حق مانگنے کے لیے، لیکن آپ کو اپنے حجاب کا خیال ہے.
لہٰذا حجاب جو ہے وہ نہیں چھوٹ سکتا. آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو گاڑی کی چابی ہم سے نہ چھوٹ جائے, والیٹ ہم سے نہ چھوٹ جائے, موبائل فون ہم سے نہ چھوٹ جائے, جتنی بھی جلدی میں ہو آپ سے یہ سب چیزیں نہیں چھوٹتی. لہٰذا آپ کیسے جو ہے وہ حجاب بھول سکتے ہیں؟ اگر بچی گھر سے باہر نکل رہی ہے اور حجاب سر پر نہیں ہے تو بتانا چاہیے کہ لا تت خمارہا, شہزادی نے اس طرح سے جو ہے گھر سے باہر قدم نکالا تھا. لہٰذا کم از کم حجاب کی کیفیت یہ ہونا چاہیے کہ سر سے لے کر گلا اور گلے سے لے کر سینے تک جو ہے وہ ایسا کپڑا انسان ڈالے. وَاشْتَمَلَتْ جِلْبَابَهَا, اور آپ نے جو ہے وہ جلباب اوڑھا. جلباب ایک اور چادر ہوتی تھی, لہٰذا ایک سکارف ٹائپ کا ایک کپڑا ہے جو آپ نے پورے سر سے لے کر گلے اور سینے تک اوڑھا, اور ایک ہے جلباب. جلباب وہ کپڑا ہے کہ جس طرح آج کی عبایا ہوتی ہے خواتین کے لیے. عبایا کون سی ہوتی ہے کہ سر سے لے کر وہ جو ہے پورے پیر تک جو ہے وہ عبایا اوڑھی جاتی ہے. ایک مرتبہ جناب سلمان سے یہ روایت ہے کہ جب سورہ مبارک حجر کی آیت نمبر 43 اور 44 نازل ہوئی جس کے اندر قیامت کی گفتگو ہے, تو رسالت مآب کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ آپ گریہ کرنے لگے, اور گریہ کرتے کرتے آپ رک نہیں رہے تھے گریے میں. تو جناب سلمان نے سوچا کہ رسالت مآب کی لخت جگر کہ جن سے ان کو سکون آتا ہے, قرۃ العین ہے, بضعۃ منی کے منزل پر ہے, تو میں جا کر جناب سیدہ سے کہوں کہ آپ آئیے اور آ کے اپنے بابا کے پاس بیٹھ جائیے تاکہ ان کو تھوڑا سکون اور اطمینان آ جائے. لہٰذا جناب سلمان کہتے ہیں کہ میں نے جب رسول اکرم کا گریہ دیکھا تو مجھے کو سمجھ میں نہیں آیا, راہ چارہ یہی تھا, راہ مداوع یہی تھا کہ میں بی بی کو بلا کے لے کر آ جاؤں. تو جناب سلمان بی بی کے پاس گئے اور آپ سے گزارش کی کہ آپ آ جائیں اپنے بابا کے پاس کہ وہ بہت گریہ فرما رہے ہیں ان آیات عذاب اور جہنم کو سوچ کر. تو اب جب جس شأن سے بی بی باہر آئی ہیں تو سلمان کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا یہ جلباب, اپنی یہ چادر اوڑھی, اور اس چادر کے اوپر 12 کھجور کی درخت کی پتیوں کے پیوند لگے ہوئے تھے. 12 سادہ زیستی, سمپلسٹی کتنی ہے, سادہ زیستی کتنی ہے. اور آپ نے جب وہ چادر اوڑھی تو وہ سر سے لے کر پیر تک, زمین تک جو ہے وہ چادر جو ہے وہ فرش کے اوپر چادر لوٹ رہی تھی, جسے کہا جائے مس ہو رہی تھی. تو اتنی طولانی جو ہے وہ آپ نے جلباب پہنی, اور آپ اب اس شان سے مسجد کی طرف جا رہی ہیں کہ جس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں دربار کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ اعتراض کیوں کرتے ہیں کہ مسجد کو آپ دربار کہہ رہے ہیں؟ جس جگہ پر بھی سیدہ کا حق ضائع ہو, بظاہر دیکھنے میں مسجد ہو سکتی ہے لیکن ہمارے لیے وہ دربار ہوتا ہے, ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. چاہے مسجد ہو, چاہے کوئی شخص ہو, چاہے جتنا بھی محترم ہو جائے, لیکن اگر بات جناب زہرا کے حق کی آئے گی تو پھر مسجد مسجد نہیں رہے گی اور صحابی نہیں رہے گا. یعنی اس میں کوئی ہمارے لیے احترام اور کوئی ہمارے لیے تکلف کی بات نہیں ہے کہ اگر جہاں پر بھی جس جگہ پر جناب سیدہ کا حق نہیں دیا جا رہا ہے, یا جو شخص جناب سیدہ کا حق نہیں دے رہا ہے, اگرچہ لوگوں کی نگاہ میں اس کی عزت و احترام ہو, لیکن شیعیان امیر المومنین کی نگاہ میں اس کی کوئی عزت و کوئی قدر و منزلت نہیں ہے, اس میں کوئی تکلف والی بات نہیں ہے. بہرحال بی بی اس طریقے سے گھر سے باہر آئی کہ لافت خمارها على رأسها واشتملت جلبابها واقبلت في لمة من حفدتها نساء قومها. اب بی کس طرح باہر آ رہی ہیں؟ یہ وہی چیزیں ہیں جو خواتین کے لیے پردوں کا اور اہتمام کا خیال رکھنے والی بات ہے کہ اب اس طریقے سے آ رہی ہیں کہ بی بی اپنے گھر کی خواتین کے حلقے میں باہر آ رہی ہیں. ایک تو سر سے لے کر جو ہے وہ سینے تک ایک سکارف ہے, پھر سر سے لے کر پیروں تک ایک چادر ہے, اور پھر خواتین کے حلقے میں آ رہی ہیں. اب یہاں پر علماء نے تقریباً 4 یا 3 جو ہے وہ احتمال پیش کیے. پہلا احتمال یہ تھا, اچھا ایک بات میں اور آپ کے سامنے عرض کر دوں, کبھی کبھار سوال ہوتا ہے اور یہ ڈاؤٹس ہوتے ہیں اور ابھی بھی کلیئر نہیں ہے کہ بی بی نے یہ خطبہ حملہ ہونے کے بعد, گھر پہ حملہ ہونے کے بعد ارشاد فرمایا ہے یا گھر پہ حملہ ہونے سے پہلے ارشاد فرمایا ہے. اور یہ جو میں باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ آئندہ آنے والی گفتگو میں کام ہوگا اس سے ہمارا, تاکہ یہ پوائنٹ جب تک کلیئر نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں چلے گا بی بی کیا فرما رہی ہیں. لہٰذا یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ جو بی بی اب جا رہی ہیں, جانے کے بعد جو خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں, یہ خطبہ حملے کے بعد ہوا ہے یا حملے سے پہلے ہوا ہے؟ تو بعض علماء کا کہنا یہ ہے, مثال کے طور پر صاحب الغدیر, یا مثال کے طور پر جو ہے وہ ہمارے آج کے زمانے کے محقق ہیں آیت اللہ جعفر سبحانی, اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, یورش درخان وحی میں کتاب کا نام ہے, آپ لکھتے ہیں کہ چونکہ سیدہ کے گھر پر حملہ رسالت مآب کی رحلت کے 3 سے 5 دن کے اندر ہو گیا تھا,
جو گھر پہ حملہ ہوا ہے اور جو آگ لگائی گئی ہے وہ 3 سے 5 دن کے اندر یہ حملہ ہو چکا تھا. تو ایک نظریہ اور ایک علماء کا جو گروہ ہے وہ یہ بات مانتا ہے کہ 3 سے 5 دن کے اندر. ایک گروہ علماء کا یہ ہے کہ وہ یہ اس بات کو کہتا ہے کہ نہیں، جناب سیدہ کے گھر پر حملہ جو ہے وہ کافی بعد میں ہوا ہے، یعنی اس وقت نہیں ہوا، یعنی 10 دن تقریباً 10 دن کے بعد یا اس سے بھی اور بعد ہوا ہے. بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 10 دن کے بعد بی بی جو ہے وہ فدق کا مطالبہ کرنے گئی ہیں اور حملہ بہت آخری ایام میں 50 دن کے بعد بعض لوگوں نے کہا ہے، اور ابن ابی الحدید کی بھی جو ہے وہ تعبیر یہی ہے. تو اس کے اندر ڈسپیوٹ ہے، لیکن معمولاً جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے 3 سے 5 دن کے اندر اندر یہ حملہ ہوا. اگر شہزادی اس طریقے سے جو ہے دربار میں جا رہی ہیں کہ آپ کے اطراف بیویاں موجود ہیں اور آپ ان بیویوں کے حلقے میں جا رہی ہیں اور تشریف لے کر جا رہی ہیں اپنا مقدمہ پیش کرنے کے لیے، تو اب یہاں پر علماء نے تقریباً 3 احتمال دیے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ بی بی جو اس طریقے سے خواتین کے ساتھ جا رہی ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے پردے کا خیال ہو سکتا ہے. کیا مطلب؟ یہ ہے پردے کا خیال، کہ بی بی کے ہونے کا احساس نہ ہو. جس طریقے سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا دربار کوفہ میں اپنے آپ کو بیویوں کے درمیان چھپا رہی تھیں، اور آپ نے اپنی حضور کو اور ہونے کو، جسے کہا جائے کیموفلاج، استعمال کیا کہ بھئی پتہ نہ چلے کہ ان میں سے جناب زینب کون ہے. اسی طریقے سے جناب سیدہ نے، چونکہ تعبیر راوی کی یہ ہے کہ اقبلت فی لمتن، لمتن کہتے ہیں ان بیبیوں کو جو تقریباً سیم ہائٹ کی ہوں، سیم عمر کی ہوں، سیم ایج کی ہوں، سیم جو ہے وہ دکھنے میں ایک جیسی ہوں. علماء نے اس کی تعبیر یوں بیان فرمائی ہے. تو سب نے ایک طریقے کا اٹائر تھا، سب کا ایک طریقے کے جو ہے وہ پہننے کا طریقہ تھا، اور اس طریقے سے آ رہی تھی کہ پتہ نہ چلے کہ ان میں سے شہزادی کون سی. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بی بی کو واقعاً احتجاج کرنا تھا. جب انسان احتجاج کرتا ہے، جب انسان جو ہے وہ جاتا ہے اپنے حق کو مانگنے کے لیے اور پروٹیسٹ کرتا ہے، تو وہ اکیلا نہیں جاتا، کئی لوگوں کو لے کر جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام سے جب بیعت لی جا رہی تھی تو آپ مدینے میں کس طرح گئے تھے؟ بنی ہاشم کے جوانوں کو لے کر گئے تھے، آپ کے ساتھ لوگ تھے. یعنی ایک طریقے سے جب احتجاج ہوتا ہے یا کسی جگہ انسان جاتا ہے تو اپنے رعب اور ابوہت کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر جاتا ہے. بی بی نے اپنے ساتھ خواتین کو رکھا کہ میں احتجاج سب کے ساتھ انجام دوں گی. تیسری اہم وجہ جو ہے وہ یہ بھی بن سکتی ہے، البتہ اس کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ بیان کر دوں یہ تعبیر، کہ اس کے بعد تعبیر یہ کہتی ہے وَتَأُوا ذُيُولُهَا مَا تَخْرِمُ مَشْيَتَهَا مِشْيَةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. جب بی بی چل رہی تھیں، جب بی بی جو ہے جو چل کے جا رہی تھیں، تو راوی کہتا ہے کہ آپ اتنا آرام سے، طمأنینے کے ساتھ، طمأنینہ کہتے ہیں بہت اطمینان سے، آرام سے، کوئی جلد بازی نہیں تھی، کوئی جو ہے وہ عجلت نہیں تھی، کوئی دوڑ نہیں رہی تھی، بات بہت آرام سے آپ جو ہے چل رہی تھی. یہ بھی ایک تعبیر ہے خواتین کے لیے، ان کے لیے سیکھ ہے، ان کے لیے ادب ہے کہ جب خاتون چلے تو مؤدبانہ طریقے سے چلے، دوڑ بھاگ کے نہ چلے. یہ بھی ایک جو ہے وہ آداب ہیں پردے کے اور حیا کے کہ خاتون کو کس طرح چلنا چاہیے. تو آپ نے طمأنینی کے ساتھ چلا، اور آپ خرامہ جس طریقے سے جو ہے آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر چلنا. اور جب آپ چل رہی تھی تو مشیتها مشیت رسول اللہ، آپ کا چلنا گویا رسول اللہ کے چلنے کی طرح تھا. یعنی جب لوگ آپ کو چلتا ہوا دیکھتے تھے تو آپ کو رسول اللہ کی، لوگوں کو رسول اللہ کی چال، رسول اللہ کا چلنا یاد آ جاتا تھا. اتنا شبیہ تھی آپ رسول اکرم کی چلنے سے. یہ میں نے تعبیر کیوں بیان کی؟ اس لیے کہ جب راوی یہ بات کہہ رہا ہے کہ جب آپ چل رہی تھیں تو لگ رہا تھا کہ رسول اللہ چل رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے والوں کو پتا چل رہا تھا اس میں سے زہرا کون ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ میں اس سیکنڈ پوائنٹ کو نیگلیکٹ کرنا چاہتا ہوں جو علماء نے بیان کیا کہ تاکہ پتہ نہ چلے اس میں سے بی بی کون سی ہیں. نہیں، لوگوں کو پتا چل رہا تھا اس حلقے میں بھی کہ بی بی کون سی ہیں. بعد میں کچھ علماء نے یہ تعبیر بیان کی اور میری بھی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بی بی اپنے ساتھ ان لوگوں کو اس لیے لے کر گئی تھیں تاکہ جس کیفیت میں شہزادی تھیں ان کو لوگ سہارا دے سکیں. اور معمولاً یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حملے کے بعد، گھر پہ حملے کے بعد شہزادی مسجد جا رہی ہیں، یعنی آپ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، یعنی محسن شہید ہو چکے ہیں، یعنی گھر پہ حملہ ہو چکا. یعنی جناب سیدہ کی کیفیت یہ نہیں ہے کہ آپ تنہائی میں کہیں باہر چل سکے. یہ جو آپ طمأنینے کے ساتھ چل رہی ہیں، یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی وہ کیفیت نہیں ہے کہ آپ تیز قدموں سے چلیں.
یہ جو بیویوں کے حلقے کے ساتھ آپ جا رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیویاں آپ کو سہارا دے کر لے کر جا رہی تھیں، ایسا نہیں تھا کہ بیوی خود اپنے آپ چل کے جا رہی ہوں، اس کیفیت کے ساتھ بیوی جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی گفتگو میں بیان کریں گے کیسے آپ داخل ہوئیں اور کیسے آپ نے گفتگو کا آغاز کیا اور آپ نے اپنا جو مدعا ہے وہ بیان کیا، لہٰذا کس کیفیت کے ساتھ شہزادی مسجد میں جا رہی ہیں، دربار میں جا رہی ہیں اپنا حق مانگنے کے لیے، یہ بڑا ضروری ہے کہ انسان اس پر غور کرے کہ اس درد اور تکلیف کے عالم میں کہ جس میں انسان کے لیے چلنا دشوار ہو جاتا ہے، انسان ذرا غور کرے کہ اگر ہمارے گھٹنے میں درد ہو جائے، ہمارے کسی بدن کے اعضاء میں تکلیف ہو جائے تو انسان چلنا پسند نہیں کرتا، لیکن امیر المؤمنین کی ولایت اتنی ضروری اور اہم تھی کہ بی بی اس کیفیت میں بھی مسجد کی طرف آئی ہیں چل کر کہ امیر المؤمنین کی ولایت کا دفاع کیا جا سکے۔ اجرکم اللہ، اس کیفیت میں کہ جس کیفیت میں خاتون کو آرام کرنا چاہیے، جس کیفیت میں بیویاں گھر سے باہر نہیں نکل پاتی ہیں، اس کیفیت میں بھی شہزادی مسجد میں آئی ہیں اور آنے کے بعد اپنے حق کا مطالبہ کیا ہے۔ جس کیفیت میں تقریر کرتا ہوں، آپ لوگ گفتگو کرتے ہیں، بولتے ہیں، آپ کو معلوم ہے جب انسان تیز تیز بولتا ہے یا کافی دیر تک بولتا رہتا ہے تو اس کی سانسیں بھی تیز ہو جاتی ہیں، اس کو سانس لینا پڑتی ہے، اس کو جو ہے وہ آرام سے سانس لینا چاہیے، ورنہ انسان گفتگو نہیں کر سکتا۔ جو خطبہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا، آپ دیکھیے گا کہ کتنا طولانی خطبہ ہے جو بی بی نے ارشاد فرمایا ہے۔ یقیناً بی بی سانس لیتی ہوں گی۔ ایک مرتبہ ایک خطیب ہے، ایران کے مشہور خطیب، انہوں نے کہا کہ جب میں شہزادی کونین کے مصائب پڑھ رہا تھا تو میں نے بیوی کے پسلیاں ٹوٹ جانے کی مصیبت کا ذکر کیا، لوگوں نے بہت گریہ کیا۔ جب مصائب ختم ہو گئے تو مصیبت ختم ہونے کے بعد بھی ایک صاحب اور ایک مومن بہت شدید گریہ کر رہے تھے، بہت متاثر ہوئے، سب لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ میں نے دیکھا کہ بی بی کے مصائب سننے کے بعد وہ شخص بہت گریہ کر رہا ہے، میں اس کے پاس گیا، میں نے اس سے پوچھا کہ اے شخص، آپ کو ذکر مصائب میں کون سا جملہ اتنا سخت اور سنگین لگا کہ آپ کے اوپر اتنا اثر ہوا؟ اس نے کہا کہ اے خطیب، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں بدن میں جب تکلیف ہوتی ہے تو کتنی شدید ہوتی ہے، اور تمام بدن کی تکلیفوں میں سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ جب بدن میں کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، اور ان ہڈیوں میں بھی سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب انسان کی پسلیاں ٹوٹ جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان سانس لیتا ہے انسان کی پسلیوں میں تکلیف ہوتی ہے، اور سب سے سخت وہ ہڈی ہوتی ہے جس کو جوڑنا ممکن نہیں ہوتا، وہ پسلی کی ہڈی ہوتی ہے، یعنی بہت مشکل سے جڑتی ہے۔ اے خطیب، جب سے آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ زہرائے مرضیہ دربار میں گئی ہے اور 75 یا 95 دن تک شہزادی رسول اللہ کے بعد زندہ رہی، میں بس سوچتے سوچتے گریہ کرتا ہوں کہ آخر ہر سانس پر بی بی کس طرح اس تکلیف کو برداشت کرتی ہوں گی۔ اجرکم اللہ، آپ نے گریہ کیا، سننے والوں نے گریہ کیا، لیکن بس میں ایک جملہ کہوں گا، اے شہزادی، آپ بھی گئی تھی دربار میں، آپ صحابی کے دربار میں گئی تھی، زینب شرابی کے دربار میں گئی، لیکن آپ جب گئی تو کم سے کم آپ کے سر پر چادر تھی، لیکن جب زینب دربار میں گئی ہے تو جناب زینب کے سر پر چادر نہیں تھی، بھائی کا کٹا ہوا سر سامنے تھا، امام وقت پابند سلاسل بی بی دہائی دیتی، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ہمارے درمیان جو بیمار ہیں ان کے امراض کو دور فرما، پروردگارہ ہمارے درمیان جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، پروردگارہ ہمارے علماء کرام، مراجع عظام اور ہمارے قوم کے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھ، پروردگارہ ہمارے درمیان جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، پروردگارہ ہمارے دلوں کو محبت اہل بیت سے منور فرما، پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ ہمیں اپنے وقت کے امام کے ناصر اور مددگار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ تعجیل فرما ظہور سرکار امام زمانہ میں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔